لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، آپ ڈرائیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن مجید سے ڈرائیے۔ کن لوگوں کو ڈرائیے؟ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں قیامت کے دن میں جمع ہونے سے، جن کے دلوں میں خوف ہے اس قیامت کے منظر سے، جب وہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو جو لوگ ڈرتے ہیں اس دن جمع ہونے سے، کھڑے ہونے سے اپنے رب کے پاس، ایسے لوگوں کو آپ ڈرائیے، انہیں بتا دیجیے کہ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، کہ نہیں ہوگا اس دن اللہ رب العالمین کے علاوہ ان کے لیے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی شفیع، نہ ہی کوئی سفارشی۔ تو جو لوگ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جو قیامت کے دن کا خوف رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھتا ہو، وہی ڈرتا ہے، وہی نصیحت حاصل کرتا ہے، ورنہ ہر کوئی ان آیات سے نصیحت نہیں پکڑتا۔ ان کے سامنے کہیں آیات پیش کر دی جائے، سنا دی جائے، جس کے دل میں قیامت کے دن کا خوف نہیں ہے، آخرت کا ڈر نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے، وہ نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں ابتدائی دور میں آخرت کے دن کے متعلق بہت زیادہ لوگوں کو ڈرایا کہ جب آخرت کے دن کا یقین اور اس دن کا خوف، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر انسان میں پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ نصیحتیں بھی قبول کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کو ڈرائیے جو قیامت کے دن کا خوف رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہونے کا خوف رکھتے ہیں، انہیں بتا دیجیے لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس دن نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو، یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہی دوست ہوگا، اللہ ہی شفیع ہوگا، سفارشی ہوگا، اللہ ہی سفارش کرے گا۔ اس کی وضاحت دوسری آیت میں جیسا کہ ذکر کیا وَقَوْلُ كُلِّ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، کہہ دیجیے ہر قسم کی شفاعت، تمام کی تمام جتنی بھی شفاعت کی قسمیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ رب العالمین ہی اس دن شفاعت کی اجازت دے گا، ہر قسم کی شفاعت کی اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، جتنی بھی شفاعتیں سفارشیں صرف اس کا اختیار صرف ایک اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو آپ کہہ دیجیے ہر قسم کی شفاعت، تمام کی تمام شفاعتیں اللہ ہی کے اختیار میں۔ پچھلی آیت میں بھی پڑھا لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اللہ کے علاوہ نہ کوئی شفیع ہوگا، سفارشی ہوگا، اور نہ کوئی دوست ہوگا۔ دوست کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ۔ اور سفارش کس کے ہاتھ میں ہوگی، کس کے اختیار میں ہوگی؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوگی۔ تو لہذا جب اللہ ہی کے اختیار میں تو پھر غیر اللہ کے اتنی سفارش کی امیدیں لگائی جاتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ہی سے انسان سفارش کی دعا کرے اور ایسے کام کرے کہ جس سے اللہ تعالیٰ اسے سفارش اور شفاعت نصیب فرمائے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی وضاحت کی، ہم بکثرت آیت کرسی میں یہ پڑھتے بھی رہتے ہیں مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو سفارش کرے اس دن مگر اسی کی اجازت ہے، یعنی کوئی سفارش نہیں کرے گا اس دن مگر اس کی اجازت سے، اس کی اجازت کے بغیر، اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چوتھی دلیل ہے اس بات کی وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، ان کی شفاعت، ان کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، ہاں إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، بعد اس کے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے، اس کے بعد
پہلے ذکر کر دیا کسی فرشتے کی بھی کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی، ہاں سوائے اس کے اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو اجازت دے، کس کے لیے؟ جس کے لیے وہ چاہے اور اس سے راضی بھی ہو۔ تو یہ جو ہم نے کئی آیات میں یہ بات اچھی طرح سن لی، پڑھ لی کہ ہر قسم کا ملک، اختیار، شفاعت کا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ سفارش کون کرے گا؟ اس کی دو شرطیں ہم بکثرت سن چکے، جس کو اللہ اجازت دے گا صرف وہی سفارش کرے گا، اور دوسری شرط اللہ کی رضا، سفارش کرنے والے سے بھی، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہو جس کی سفارش کی جا رہی ہے۔ دو شرطیں، اذن شفیع جو سفارش کرنے والا اللہ تعالیٰ کو اجازت دے گا تو ہی وہ سفارش کر سکے گا، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ راضی ہو سفارش کرنے والے سے بھی اور جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ تو یہ دو شرطیں، اس کے علاوہ جتنی بھی شفاعت ہے وہ باطل ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے بکثرت یہ بات قرآن مجید کے کئی دلائل سے سمجھ لی کہ اللہ تعالیٰ کو اجازت ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ضروری ہے، اس کے بغیر تمام شفاعتیں بیکار ہیں اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وقول، اور ایک اور دلیل انتہائی عظیم، قل الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منهم من ظہیر ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له۔ اے نبی کہہ دیجئے ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، ان لوگوں سے آپ فرما دیجئے کہ پکارو ان لوگوں کو جنہیں تم نے گمان کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، جنہیں تم معبود بنا چکے تھے اللہ کو چھوڑ کر۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، حالانکہ نہ ان کے پاس ذرہ برابر بھی کسی چیز کی ملکیت تھی۔ لا یملکون مثقال ذرہ، وہ مالک نہیں تھے ذرہ برابر بھی کسی چیز کے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ اور ذرہ کی بہت ساری تعریفات ہیں، لیکن چھوٹی سی چونٹی سب سے چھوٹی چونٹی کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی چیز سے اس سے چھوٹی کوئی چیز نہ ہو، وہ بھی ذرہ۔ تو جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ ایک ذرے کے برابر بھی ملکیت نہیں رکھتے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ وما لهم فیہما من شرک، اور نہ ہی کوئی ان کی شراکت داری ہے۔ وما له منهم من ظہیر، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہے۔ ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، اور چوتھی چیز کہ ان کی سفارش بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی مگر اس کے لیے جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے دے۔ اس کی انتہائی اہم اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور یہ ایسی آیت ہے جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں اِنَّا تَقْطَعُ عُرُوقَ شَجَرَةِ الشِّرْكِ مِنَ الْقَلْبِ، یہ ایسی آیت ہے جو دلوں سے شرک کی تمام جڑیں کاٹ ڈالتی ہے۔ اب غور کریں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نَفَى اللَّهُ عَمَّا سِوَاهُ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، مشرکین کا جس سے بھی تعلق تھا، جو بھی انہوں نے امیدیں لگائی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی نفی کر دی۔ فَنَفَى أَن يَكُونَ لِغَيْرِهِ مُلْكٌ، اللہ تعالیٰ نے نفی کی کہ غیر اللہ کے پاس نہ کوئی ملکیت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ شریک ہے اللہ تعالیٰ کا، أَوْ يَكُونَ عَوْنًا لِلَّهِ، اور نہ ہی وہ اللہ کے مددگار ہے۔ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الشَّفَاعَةُ، اور اس کے علاوہ صرف سفارش ہی باقی رہتی ہے۔ اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، جتنے بھی لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ غیر اللہ سے مدد حاصل کرنا، غیر اللہ سے کوئی فائدہ نہیں۔ جتنے بھی لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں یا غیر اللہ کے سفارش کے لیے جو کام کرتے ہیں، کوئی چلاوے چلاتا ہے، دیگر جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی نفع حاصل ہو، کچھ فائدہ ملے۔ اب یاد رکھیں، فائدہ کس سے ملتا ہے؟ جو اس فائدے کا مالک ہو، اس نفع کا مالک ہو، وہی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا. وہ ذرہ برابر ملک نہیں رکھتے, ذرہ برابر ان کے پاس ملکیت نہیں ہے. یا پھر اب مالک تو نہیں ہے, اب نفع کیسے حاصل ہوگا؟ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی شراکت داری ہو, وہ نفع کا مالک نہیں ہے, اس چیز کا مالک نہیں ہے, تو وہ فائدہ دے سکے. انسان جس چیز کا مالک ہوتا ہے تو اسی چیز سے دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا, وہ مالک نہیں ہے. دوسری چیز ہو سکتا ہے جو شراکت داری ہے دونوں میں, تو پھر اپنے شراکت سے وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی انکار کر دیا, وہ اللہ کے شریک بھی نہیں ہے. اسی آیت میں تیسری چیز ہوتی ہے, ہو سکتا ہے وہ شریک بھی نہیں ہے, اللہ کی مدد کرنے والا, کوئی نہ کوئی مدد کرتے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انکار کر دیا, وما لهم من ظہیر, اللہ کے مددگار بھی نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے انہیں کچھ فائدہ حاصل ہو جائے. اور چوتھی چیز جو باقی دیکھی وہ شفاعت, کہ کچھ بھی ہے, نہ وہ مالک نفع ہے, نہ وہ شریک ہے, نہ اس کے بعد وہ مدد کرنے والا. ممکن ہے کوئی سفارش کر کے اللہ تعالیٰ کا صرف یہی باتیں رہ گئی, اللہ نے اس کا انکار کر دیا. ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن. تو غیر اللہ کو جو تم پکارتے ہو, ان کی عبادتیں کرتے اللہ کو چھوڑ کر, نہ وہ اللہ تعالیٰ کہ آسمان میں زمین میں اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں ذرہ برابر مالک ہے, نہ اس کے شریک ہے, نہ اس کی مدد کرنے والا, اور نہ ہی وہ سفارش کر سکے. کوئی فائدہ نہیں دے گی غیر اللہ کی سفارش اللہ تعالیٰ کے پاس. ہاں سفارش فائدہ دے گی, آگے فرمان دے اللہ لمن اذن, مگر جسے اللہ تعالیٰ راضی ہو, جس کی اجازت دے. اللہ تعالیٰ میں غیر اللہ کی جو عبادت کی جاتی ہے ان سب کا کلا کما کر دیا, اور شرک کی تمام جڑیں کاٹ دی اس آیت میں. اور اللہ تعالیٰ نے سفارش بھی باقی رکھی کہ اس میں بھی شروط ذکر کر دی جو ہم سن چکے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا, اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی انہا لا تنفع الا لمن اذن له الرب, اور یہ سفارش بھی نہیں فائدہ دے گی مگر اس کے لیے جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے. وہی صرف سفارش کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے. کما قال تعالیٰ, جیسا کہ اللہ نے فرمایا ولا یشفعون الا لمن ارتضى, وہ سفارش نہیں کر سکے گے مگر اس کے لیے جس سے وہ راضی ہو, جس سے راضی ہو اللہ تعالیٰ صرف اسی کی سفارش کی جائے گی. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. اور یہ سفارش جس کی امیدیں مشرکین لگائے بیٹھے ہیں, جس کا گمان مشرکین کرتے ہیں کہ ہم ان کی عبادتیں کرتے ہیں, ہم ان کی قبروں پہ جاتے ہیں, ہم انہیں پوچھتے ہیں, ہم ان کے نام پہ یہ کام کرتے ہیں, ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کل یہ ہماری سفارش کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام سفارشوں کی نفی فرما دی. تو جو بھی مشرکین امیدیں لگائے بیٹھے, گمان کر بیٹھے, ان تمام کی تمام سفارشوں کا انکار کر دیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم, النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا انه يأتي فيسجد لربه ويحمده. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن آئیں گے, سجدہ کریں گے, اللہ تعالیٰ کی حمد, اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کریں گے, اس کی تعریف بیان کریں گے. لا يبدأ بالشفاعة اولا, ڈائریکٹ سفارش نہیں کریں گے بلکہ پہلے جا کے سجدہ کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے, پھر اس کے بعد شفاعت کا سوال کریں گے. پھر کہا جائے گا ارفع رأسک وقل یسمع, اے نبی آپ سر اٹھائیے, آپ کہیے, آپ کی بات سنی جائے گی, قبول کی جائے گی. وصل کے اور سوال کیجیے, کریے شفاعت, آپ کی سفارش قبول کیا جائے گا, اور جو آپ سوال کریں گے وہ آپ کو دیا جائے گا. وشفع تشفع, آپ سفارش کیجیے کہ آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. وقال له ابو هريره من اسعد الناس بشفاعتي. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفارش کا فائدہ کس کو ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انتہائی خوبصورت سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجیے سب سے زیادہ شفاعت کے مستحق, حقدار, خوش نصیب کون ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پہ کہا تھا کہ مجھے امید تھی ابو ہریرہ کہ تم ہی سوال کرو گے. اس سوال کی امید تمہیں سے تھی کہ آپ یہ سوال کرو گے, کیونکہ آپ کے اندر جو حرص علم حاصل کرنے کی وہ کسی میں نہیں ہے.
جب جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک انتہائی اہم سوال کیا جس سے آج پوری امت قیامت تک فائدہ اٹھا سکتی ہے کہ جو امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتی اب وہ کیا کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. خوش نصیب کون ہوگا, شفاعت کا حقدار کون ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کہا. صرف یہی نہیں, لا الہ الا اللہ کہنے والی پوری دنیا بہت سے لوگ کہتے ہیں لیکن شرط لگا دی جب یہ شرط پوری ہوگی تو شفاعت نصیب ہوگی, ورنہ پورے دن رات ورد سے کچھ فائدہ نہیں ہے. خالصا من قلبی, اپنے دل سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہوں, پورے دل کے خلوص سے اسے لا الہ الا اللہ کا معنی پتا, اسے علم ہو, لا الہ الا اللہ کی پہچان ہو, اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہو دل سے, وہی شفاعت کا حقدار ہوگا. تو صرف لا الہ الا اللہ کے رٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, نہ ہی جنت نصیب ہوگی نہ ہی شفاعت نصیب ہوگی. تو شفاعت کسے نصیب ہوگی جسے لا الہ الا اللہ کا علم ہو اور پورے اخلاص کے ساتھ دل سے اسے کہتا ہو, وہی شفاعت کا حقدار ہوگا. فتلک الشفاعۃ لأہل الاخلاص بإذن اللہ, یہ شفاعت اہل اخلاص کے لیے اللہ کی اجازت سے. ولا تکون لمن اشرک باللہ, اور مشرک کے لیے یہ شفاعت نہیں ہوگی. وحقیقت, اور اس کی حقیقت یہ ہے ان اللہ سبحانہ هو الذی یتفضل علی اہل الاخلاص. اس کا فائدہ کیا ہوگا, مقصد کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ اہل اخلاص پر, اہل توحید پر اپنا فضل فرمائے گا. فیغفر لهم بواسطۃ دعاء من اذن له ان یشفع, تو وہ اللہ رب العالمین مغفرت کر دے گا ان کی سفارش کی وجہ سے. جو وہ دعا کریں گے اپنے رب سے, سفارش کا سوال کریں گے اپنے رب سے, سفارش کرنے والے لوگ, تو ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس کی سفارش کو قبول کر لے گا اور اسے معاف کر دے گا. لِيُكْرِمَهُ وَيَنَالَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ, کیوں, تاکہ جو سفارش کرنے والے ہیں ان کا اکرام ہو, ان کی عزت ہو, اور وَيَنَالَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقام محمود کو پہنچ سکے. تو پہلے بھی ذکر کیا کہ شفاعت کا جو مقصد ہے وہ سفارش کرنے والے کا اکرام ہے, اس کی عزت ہے, تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ایک عظیم مقام عطا فرمائے. اور دوسرا اس کا مقصد جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس کو فائدہ پہنچانا ہے, تو وہ سفارش کی وجہ سے جہنم کے عذاب سے بچ جائے, جنت میں داخل ہو جائے, اور جتنی بھی سفارش کی قسمیں ہیں وہ حاصل ہو. فالشفاعۃ التي نفاها القرآن, پر جو شفاعت جس کا انکار قرآن مجید نے کیا ہے, نفی کی ہے, وہ شفاعت ہے جس میں شرک ہے. تو جتنی بھی شرک شفاعتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کر دیا ہے. وَلِهَذَا أَثْبَتَ الشَّفَاعَةَ بِإِذْنِهِ فِي مَوَاضِعَ, اسی لیے آپ قرآن مجید میں جگہ جگہ دیکھیں گے جہاں شفاعت کا ذکر ہے وہاں اللہ کی اجازت کا ذکر ہے. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تكون الا لاهل التوحيد والاخلاص. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات روز روشن کی طرح واضح کر دی کہ شفاعت صرف اہل توحید کے لیے, اہل اخلاص کے لیے, اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. انتہا کلام. یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک مفصل اور خوبصورت کلام مکمل ہوتا ہے جو انہوں نے شفاعت پر بہترین کلام کیا. مزید کچھ باتیں انشاءاللہ آخر میں اگلے ہفتے ہوگی, کچھ چند باتیں رہ گئی شفاعت کے متعلق, انشاءاللہ اسے ہم بڑھ کے اختتام کریں گے اس بات کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو شفاعت کے مستحق ہوں گے, اور ہمیں اہل توحید میں شامل فرمائے, توحید کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بنا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.